السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عورت کی آوازیں۔ السلام علیکم، یہ کہانی میری آپ بیتی ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں قصور کا رہنے والا ہوں۔ میں جب 5 سال کا تھا تو میں گھر کے قریب گراؤنڈ میں کھیلا کرتا تھا۔ وہ گراؤنڈ ویرانہ تھا۔ کافی عرصے سے تو میرے دوستوں نے اور میں نے مل کے اس گراؤنڈ کو صحیح کیا اور ہم وہاں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب میں کھیل کے آیا تو ٹھیک مغرب کے بعد مجھے ڈر لگنا شروع ہوا، حالانکہ میں کبھی نہیں ڈرا تھا۔ تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو انہوں نے قریبی مسجد میں سے مجھے دم کروایا تو میں بہتر ہو گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے، میں وہاں روزانہ کھیلنے جاتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد میرے جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا، میری ہڈیاں بہت درد کرتیں۔ پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے گئے، وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے۔ رپورٹ میں ڈاکٹر نے کہا اسے کچھ بھی نہیں ہے، دوائیاں بھی دی مگر آرام نہیں آیا۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی میرے پیچھے ٹھہرا ہے۔ میں جب پیچھے دیکھتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، رات کی تقریباً 12 کا ٹائم ہوگا، گرمیوں کا دن تھا۔ میرے ساتھ چارپائی پر والدہ صاحبہ لیٹی تھیں اور پیچھے کی طرف میرے بھابھی ماں لیٹی تھی۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے میری بھابھی ماں کی شکل میں ایک عورت دکھائی دی، وہ مجھے ہی گور رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھابھی ماں تو لیٹی تھی تو پھر اوپر کیا کرنے گئی ہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں اٹھ کے بیٹھ گیا تو وہاں عورت اچانک پیچھے ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو بھابھی ماں لیٹی ہوئی تھی۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر مجھے ساری رات میں نے ڈر سے گزاری۔ صبح کو پھر میں نے والدہ صاحبہ کو بتایا تو انہوں نے پھر قریبی مسجد سے دم کروایا۔ پھر چند دن کے بعد رات کے تقریباً 8 بجے ہوں گے، سردیوں کی رات تھی اور ٹھنڈ میں بہت زیادہ تھی۔ تو میں نے کام کے لیے گھر سے باہر نکلا۔ ابھی چند قدم ہی بمشکل چلے تھے کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر تھوڑا سا چلا تو پھر میری قدموں کی آواز آئی۔ قدموں کی آواز ایسی تھی کہ کوئی بہت ہی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ میں نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میرے دل میں خوف پیدا ہونے لگا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو قدموں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ عید الفطر کا دن تھا تو ہم نماز کی عید کی تیاری کر رہے تھے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں گیا تو ایک ملنگ بابا ٹھہرے تھے۔ میں نے ان کو پیسے دیے تو انہوں نے کہا میرے چائے پینے کا دل کر رہا ہے۔ میں پیسے نہیں لیتا، اس ملنگ بابا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں چائے لے کر آیا۔ اس کے بابا نے مجھے میری باتیں بتانا شروع کی۔ وہ چائے کا گھونٹ پیتا پھر میری بات کرتا۔ آخر میں جب اس بابا نے چائے پی لی تو اس نے کہا بیٹا دنیا زور لگائے گی تجھے ذلیل کرنے میں، لیکن کچھ کر نہ سکے گی۔ کہا جا پیالہ دے آ۔ میں پیالہ دے کر آیا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے گلی میں کبھی دیکھا تو کہیں کوئی بھی نہ تھا وہاں۔ اس کی باتوں کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں لگی، لیکن کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ جو بھی میری خلاف بات کرتا اس کا نقصان ہو جاتا۔ ایک دن میرے بہت ہی قریبی دوست نے میرا دل دکھایا تو اگلے دن وہ بیمار ہو گیا اور کافی دنوں تک بیمار رہا۔ میرے جسم میں درد رہتا تھا، میری ہڈیاں درد کرتی تھی۔ میں نے کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ میری حالت قابل رحم ہو گئی تھی اور میں دن میں ہر 3 گھنٹے بعد کھانا کھاتا اور 3 روٹیاں کھانے کے بعد بھی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ میں بہت موٹا ہو گیا تھا، مجھ سے چلنا بھی محال تھا کیونکہ ہڈیاں کمزور تھیں۔ میں نے بہت روتا تھا اور دعا کرتا تھا کہ میرے پیارے اللہ کوئی سبب بنا کہ میں کرکٹ کھیلتا تھا۔ میں نے اپنے اسکول کو بہت سے میچ جتوائے تھے۔ میں فاسٹ بولر تھا پر میری حالت اتنی خراب تھی کہ پیٹ تک نہیں گھما سکتا تھا اور میں اوور میں جب بال کرواتا تھا تو بالکل نارمل اسپیڈ سے بول جاتی۔ میں بہت پریشان تھا کہ یہ کیا بن گیا ہے میرا۔ ہمارا جو پرانا گھر تھا وہاں پر جن رہتے تھے۔ مجھے اپنے گھر میں کبھی بھی کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جو ہمارے گھر کی چھت پر تھے وہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں چھت پر جانے سے بھی ڈرتا تھا اور مجھے وہاں پر بہت خوف آتا تھا۔ مطلب ہمارے گھر کی چھت پر رہتے تھے جن پر وہ لوگوں نے کرایہ کا مکان لیا، وہ گھر ذرا ویرانے میں تھا۔ وہاں پر 2 یا 3 گھر اور تھے۔ ہمارے مکان بن رہے تھے اس لیے ہمیں وہاں پر رہنا تھا اور پرانا مکان ہم نے بنوانا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت واش روم جانے کے لیے کمرے کے دروازہ کھولا تو میں آدھا نیند میں تھا اور آدھا جاگ رہا تھا تو سامنے کیکر کے درخت دیکھا۔ میری نظر اچانک اس درخت پر گئی۔ مجھے وہاں پر 2 سائے دکھائی دیے۔
چھوٹا سایہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور بڑا سایہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی تو وہ چھوٹا سایہ بھاگتا رہا اور واپسی کیکر کے درخت کے پاس آیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور بڑا سایہ بھی اس کے پیچھے تھا، وہ بھی درخت کے پاس آیا اور غائب ہو گیا۔ میں اپنے ابو کے ساتھ والی چارپائی پر بھی نہیں سو سکتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے اور گھر میں مہمان آئے تھے، تو مجھے ابو کے روم میں سونا پڑا۔ رات کے تقریباً 12 کا ٹائم ہوگا جب مجھے اچانک سے ایک ہاتھ دکھائی دیا۔ اس ہاتھ کے اوپر کھال نہیں تھی۔ میری اچانک سے پھر آنکھ کھل گئی اور میں خوف کی وجہ سے ساری رات نہیں سو سکا تھا۔ میرے ابو جان کو بھی جن دکھائی دیتے تھے، پر ان کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ مجھے وہ بہت تنگ کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر میں ایک چارپائی تھی، سرخ رنگ کی، اس پر کوئی بھی نہیں سو سکتا تھا۔ ایک دن میں سو گیا، پر اسی آدھی رات کا ٹائم ہوگا، کسی نے میرے پاؤں کی چھوا، میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پھر سو گیا، پھر مجھے کسی بچے کے ہاتھ محسوس ہوئے، پھر میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ساری رات میری اسی طرح گزر گئی۔ جب بھی میری آنکھ لگتی تو کوئی چیز میرے پاؤں کے چھوٹتی اور میری آنکھ کھل جاتی۔ یہاں پر بچوں کے ہاتھ محسوس ہوتے۔ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جس ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا تو میرے اندر بے چینی شروع ہو جاتی تھی اور پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ خودکشی کر لوں۔ میں خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ میرے 12ویں کے کلاس کے پیپر تھے۔ بورڈ کے میری حالت بہت خراب تھی۔ میرا جسم درد کرتا اور ہاتھ کانپتے تھے، چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں سینٹر تک چل کے جاؤں۔ بہت مشکل سے قدم اٹھا پاتا تھا۔ پھر ایک دن ابو کسی عامل کو لے کر آئے۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور ایک چھری منگوائی۔ چھری انہوں نے اپنے ہاتھ پر پکڑ لی۔ میں نے سوچا آج میری خیر نہیں۔ پھر انہوں نے عمل شروع کیا۔ میں نے ان کا عمل سنتا رہا۔ میں ڈرا ہوا تھا۔ عمل ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا، بیٹا کچھ محسوس ہوا؟ میں نے کہا، بس ہلکا سا درد ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بچے کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے گھر میں ہے جو بھی ہے۔ خیر وہ مطمئن نہیں کر سکا۔ پھر ایک دن قاری صداقت صاحب ہمارے گھر ملنے آئے، تو بھائی نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 یا 3 دن میں بتاؤں گا۔ پھر انہوں نے حساب کیا اور بتایا کہ اس کو 7 جنات میں 3 جن اور 4 جنیاں ہیں۔ انہوں نے پھر میرا علاج شروع کیا۔ میں پیپر میں بھرا ہوا پانی لے کے جاتا، میرا ہاتھ اور ٹانگیں کانپنا شروع ہوتے، تو میں پانی پیتا تو سکون آ جاتا۔ اسی طرح میں نے بورڈ کے پیپر دیے۔ پھر مجھے کچھ عمل بھی بتایا، وہ جب مجھے کرتا تو عورتوں کی آوازیں آتی، وہ مجھے گالیاں دیتی۔ انہوں نے تو چوریاں بھی کی، میری جیب سے پیسے گم ہو جاتے۔ ایک دفعہ تو میں نے قمیص اتاری اور پانی پینے لگایا، واپسی آیا تو جیب سے 2000 غائب تھے۔ میں نے شور مچا دیا تو سب گھر والے ڈھونڈنے لگے، تو 500 روپے چھوٹے بھائی کو فریج کے پیچھے سے ملے۔ ہمارے گھر کی چیزیں گم ہو جاتی تو سب مجھے کہتے کہ میں وظیفہ شروع کرتا، تو سب کو کہتا پورے گھر میں ڈھونڈو تو وہ چیز مل جاتی۔ پھر کسی اور جگہ سے چیز گم ہو جاتی تو میں وظیفے کے ذریعے واپسی لے آتا۔ یا میں نے اپنا علاج کروایا تو آگ کا بہت بڑا لاؤ جلایا گیا، مجھے اس کے قریب بٹھایا گیا۔ آگ کی تپش بہت زیادہ تھی، مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جیسے جیسے آگ کی تپش مجھ پر پڑتی سکون ملنا لگا، پر ان جنات کو جلا دیا گیا۔ میں نے خود کو دیکھا اور ان کے جلتے ہوئے وہ گالیاں دے رہے تھے اور بھیک مانگ رہے تھے۔ پھر جب وہ جل گئے تو مجھے ایسا لگا کہ میرے جسم سے بوجھ اتر گیا۔ پھر میری ذہانت چلی گئی تھی، مجھے کسی بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ میں نے پورا 1 سال تک یونیورسٹی نہیں گیا تھا۔ پھر میں نے دن رات محنت کی، جو جسمانی کمزوری تھی اس کو دور کیا، ورزش کی اور وظائف کرتا رہا، اور آج میں اللہ پاک کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ ذہانت بھی واپسی آ گئی ہے۔ پھر آج بھی جہاں جگہ بھاری ہو وہاں میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ جب میرا علاج چل رہا تھا، میرا تعویذ والا پانی پینے کے لیے الگ کپ تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے بھائی نے اس میں پانی پی لیا تو رات کو اس کے پاس ایک چڑیل آئی۔ وہ بتاتا ہے کہ اس نے وہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو چھوٹی بہن نے صدقہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے آٹے کی طرح کچھ تھا جو وہ اڑا رہی تھی۔ کہنے لگی کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تو نے اس کپ میں پانی پیا؟ تو اس نے کہا، میں تجھ سے ڈرتا نہیں، اور وہ میری بھائی ہے،
وہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد اس نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو چیخیں مارتی ہوئی بھاگ گئی۔ تو ویورز، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔